سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگز بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اچھا یہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی شخص نبی پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر 10 دفعہ بھیجتے ہیں. اور وہ جو حدیث شاید ہم نے اس رمضان کے شروع میں شاید آپ کو سنائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے بولا آمین، پھر آپ نے بولا آمین، پھر آپ نے بولا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو ایک وجہ تو یہ بتائی تھی کہ جبریل امین نے کہا تھا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا، ہلاکت ہو جائے ایسے شخص کے لیے. اس پر نبی نے آمین بولا تھا. اور دوسرا بولا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ ان کے اوپر درود نہ بھیجے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ جب نبی کا نام لیا جائے گا تو ہر دفعہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس گیدرنگ میں 1-2 دفعہ بھی کہہ دیں تو انشاءاللہ بات ہو جاتی ہے. اگر ہر دفعہ کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو بہت افضل بات ہے. لیکن کم از کم 1-2 دفعہ آپ کو بولنا چاہیے جب بھی گیدرنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو انشاءاللہ ان کے اوپر درود پڑھ دینا چاہیے تاکہ آپ اس جو وعید سے باہر نکل جائیں. تیسری چیز یہاں پر یہ کہ ایک صحابی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب دعا مانگتا ہوں نا تو میں نے دعا کو 3 حصوں میں بریک کیا ہے. میں 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اور باقی پھر میری جو اپنی دعائیں ہوتی ہیں وہ مانگتا ہوں. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زیادہ درود بھیج دو تو کیا؟ تو انہوں نے کہا چلیں یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں آدھا درود پڑھ لیتا ہوں آدھا دعا مانگ لیتا ہوں. تو آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لو تو کیسا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر 2/3 آپ پہ درود بھیج دیتا ہوں اور 1/3 دعا مانگ لیتا ہوں. تو آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لو تو کیسا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں سارا کا سارا درود ہی پڑھ دیتا ہوں، دعا پھر نہیں مانگتا. تو نبی نے فرمایا اگر تم یہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا بغیر تمہاری دعائیں مانگے ہوئے. اگر تم یہ کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا بغیر دعا مانگے ہوئے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک میں آپ کو پرو ٹپ اور برو ٹپ دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اپنی دن کے اندر نہ کوئی وقت ایسا ضرور رکھیں جہاں پہ صرف آپ نے درود شریف پڑھنا ہے دعا کے طور پہ. آپ دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں صرف یہ کرنا اور کچھ بھی نہیں. 5 منٹ 10 منٹ جو آپ کا دعا کا ٹائم ہے اس کو آپ اس پہ لگا لیں بس. باقی دعائیں مانگیں ضرور مانگیں. میں نے آپ کو بتایا نبی کی سنت ہے ربنا آتنا فی الدنیا، پورا ہم نے ٹاک اس پہ کی تھی، اور بے شمار دعائیں وہ بھی مانگیں دن کے ڈیفرنٹ پورشنز میں. لیکن ایک کوئی ٹائم مخصوص ایسا رکھیں جس میں سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کرنا آپ. پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ وہ بھی دعائیں آپ کی پوری کرے گا جو آپ نے شاید اپنے دل سے سوچی بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دے گا. اور ویسے بھی علماء کہتے ہیں کہ اپنے دل کی پیوریفیکیشن کے لیے نا، دل کے تزکیے کے لیے درود شریف آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی لذت کو محسوس کرنا چاہیے تاکہ آپ کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. تو یہ تو رہی پہلی بات. دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سے 43 میں اسی سورہ احزاب کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کتنا کثیرا، بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تسبیح بیان کرو صبح اور شام میں. اور سبحان اللہ دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کتنا کرنا ہے کثیرا. ویسے جتنے بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، جتنے اعمال ہوتے ہیں ان کی کثرت سے زیادہ ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اعمال جو ہیں وہ تولے جاتے ہیں کہ ان کی لیول آف کوالٹی کیا تھی. لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا بھی ذکر کیا. باقی تمام جو آپ کی فار ایگزامپل نمازیں ہوں گئی، چیزیں ہوں گی، ان میں نا کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. کس کوالٹی سے آپ نے اللہ کو یاد کیا، کس کوالٹی سے آپ نے قرآن پڑھا، کس کوالٹی سے آپ نے یہ کیا، بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو. اور پھر یہ کہا کہ صبح اور شام میں یاد کیا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر جو ہے اللہ کا وہ کتنی بڑی چیز ہے. خاص طور پہ بھی جو ہمارے یہ طاق راتیں چل رہی ہیں اس میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ کہ انسان اللہ کا ذکر کرے.